अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जंग अज़ीम अव्वल के बारे में और जानेंगे कि जंग अज़ीम अव्वल की क्या वजूहात थीं और इसके क्या नताइज सामने आए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 20वीं सदी के आगाज़ तक यूरोपीय अक़वाम पिछले 30 साल से निस्बतन बाहमी अमन से रही थी। 19वीं सदी के वस्त से यूरोपीय रहनुमा और मुख्तलिफ अमन तंजीमें यूरोप में जंगों से गुरेज और मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए कोशां थी, जिसके बायस अमूमी तासुर ये बन गया था कि मादी और फ़िक्री तरक्की ने यूरोप में जंगों के कल्चर का ख़ात्मा कर दिया है। मगर 20वीं सदी की दूसरी दहाई में यूरोप एक ऐसी जंग से दो चार हुआ जिसको जंग अज़ीम का नाम दिया गया, क्योंकि ये यूरोप से बाहर तक फैल गई। अब हम बात करेंगे यूरोप में जंगी तनाव के असबाब क्या थे। 20वीं सदी के आगाज़ में यूरोप में बज़ाहिर अमन नज़र आ रहा था, मगर इसके अक़ब में कुछ अमन मुखालिफ अवामिल या क़ुव्वतें भी मौजूद थीं, जिनने बिलाखिर मुतहर्रिक होकर बर आज़म को जंग में धकेल दिया। नंबर 1, इनमें एक बड़ा आमिल कौम परस्ती था। सदी के शुरू होते हुए यूरोप की बड़ी ताकतों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बरतानिया, रूस, इटली और फ्रांस के माबैन शदीद कौम परस्ताना रकाबत पैदा हो गई। इस रकाबत का अहम मुहर्रक मंडियों के लिए मुसाबकत थी। दूसरा सरहदी तनाज़ात थी। मसलन फ्रांस को अपने इलाकों पर जर्मनी के कब्ज़े का गुस्सा था। ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस के दरमियान बल्कान पर गलबे के सिलसिले में कशमकश थी। बल्कान में मुख्तलिफ कौमों और नस्ली गिरोहों सर्ब, बल्गारी, रोमेनी वगैरह की तरफ से आज़ादी के मुतालबात किए जा रहे थे। नंबर 2, यूरोप में जंग का एक और आमिल साम्राज्यत था। अफ्रीका और एशिया में कॉलोनियों के लिए यूरोपीय अक़वाम के माबैन शदीद कशमकश थी। समुंदर पार मकबूजात के लिए होने वाली मुसाबकत के बायस यूरोपीय ममालिक में बाहमी बदएतमादी गहरी होती गई। नंबर 3, एक और सबब 20वीं सदी के इब्तदाई सालों में यूरोप में असहला की ख़तरनाक दौड़ थी। ताकतवर फौज रखना अजमत की अलामत समझा जाता था। 1914 तक बरतानिया के अलावा तमाम बड़ी ताकतों ने बड़ी बड़ी फौजें बना ली थीं। नंबर 4, 1870 की दहाई से यूरोप की बड़ी ताकतें बाहमी रकाबतों और बदएतमादी के बायस मुख्तलिफ फौजी इतिहाद कायम करती चली आ रही थीं। इस इतिहादी बंदोबस्त का मकसद यूरोप में ताकत के तवाज़ुन से क़याम अमन को यकीनी बनाना था, मगर बाद में इत्तेहादों का ये रुझान जंग का एक सबब बना। 1864 ता 1871 के दौरान पर्शिया के चांसलर बिस्मार्क ने जर्मनी को मुत्तहिद करने के लिए खून और लोहा नाम की पॉलिसी पर अमल किया। 1871 में जर्मनी को मुत्तहिद करने के बाद से वो यूरोप में अमन कायम करने पर मुतवज्जे हुआ। बिस्मार्क फ्रांस को अमन के लिए बड़ा ख़तरा समझता था। इसको खदशा था कि फ़्रांस पर्शिया से अपनी शिकस्त का बदला लेने की कोशिश करेगा। इसलिए फ़्रांस को तन्हा करने के मकसद के तहत इसने ऑस्ट्रिया हंगरी से इत्तेहाद कर लिया। चंद साल बाद इसमें इटली की शमूलियत से यह सह फरीकी इत्तेहाद बन गया। 1881 में बिस्मार्क ने रूस के साथ मुआहदा कर लिया। 1890 में जर्मनी की पॉलिसी ड्रामाई तौर पर तब्दील हो गई। जर्मनी में जब विलियम दुवम कैसल बन गया तो इसने बिस्मार्क को हटाया। हठ धर्म विलियम को जर्मनी की ताकत दिखाने का जुनून था। इसने 1890 में रूस से मुआहदा ख़त्म कर दिया। रद्द अमल के तौर पर रूस ने फ्रांस के साथ दफ़ाई इत्तेहाद कर लिया। ये ऐसा इत्तेहाद था जिसका बिस्मार्क को खदशा था, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के साथ जंग में पड़ने पर जर्मनी को दोनों की दुश्मनी से सामना पड़ना था। विलियम दुवम का जर्मनी बहरिया को ताकतवर बनाने के अमल ने बरतानिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया और इसके तहत फ्रांस से इत्तेहाद कर लिया। 1907 में बरतानिया ने फ्रांस
اور روس سے ایک اور اتحادی معاہدہ کے تحت یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ روس اور فرانس کے خلاف جنگ نہیں کرے گا۔ یوں 1907 تک یورپ میں دو مخالف کیمپ بن گئے تھے، ایک جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی کا سہ فریقی اتحاد تھا، اور دوسرا برطانیہ، فرانس اور روس کا اتحاد تھا۔ نمبر 5، یورپ کے جنوب مشرق سرے کا پہاڑی جزیرہ نما خطہ بلقان مختلف اقوام اور نسلی گروہوں کی اماج کا تھا۔ قومی بغاوتوں اور نسلی فسادات کی طویل تاریخ رکھنے کے باعث بلقان کا خطہ یورپ کا بارودی آتش فشاں گردانا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ روبہ زوال تھا۔ بلقان کے بعض اقوام جیسے بلغاریہ، یونان، مانٹونیگرو، رومانیہ اور سربیا ترکوں سے آزادی حاصل کر کے الگ ریاستیں بنا گئی تھیں، جبکہ بقیہ بعض گروہ اس سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں۔ ان گروہوں کا طاقتور محرک قوم پرستی تھا۔ ترکوں سے آزادی حاصل کرنے والی اقوام اپنی سرحدیں وسیع کرنے کی خواہاں تھیں۔ سربیا جزیرہ بلقان کی تمام ہم نسل سلاوک آبادی کو اپنے ملک کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ روس سربیا کے اس قوم پرستانہ سوچ کا حامی تھا، جبکہ سربیا کا طاقتور شمالی ہمسایہ آسٹریا ہنگری سلطنت سربیا کی ایسی کاوش کے خلاف تھا، کیونکہ اس کو خدشہ تھا کہ سلاوک ریاست کی تشکیل سے اس کی سلطنت میں موجود سلاوک آبادی آمادہ بغاوت ہو جائے گی۔ 1908 میں آسٹریا نے بوسنیا اور ہرزیگوینیا پر قبضہ کر لیا۔ یہ سلاوک آبادی کے اکثریتی علاقے تھے۔ آسٹریا کے اس اقدام نے سرب رہنماؤں کو مشتعل کر دیا، جس کی وجہ سے اگلے سال ان کے درمیان تناؤ بڑھ گیا۔ نمبر 6، باہمی عناد کی اس فضا میں 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد ڈیوک فرڈینڈ اور اس کی بیوی کو بوسنیا کے دارالحکومت کے دورے کے دوران ایک سرب نوجوان نے ہلاک کر دیا، جو جنگ کا فوری سبب بنا۔ اسی واقعے پر مشتمل ہو کر آسٹریا نے 28 جولائی کو سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے یورپی طاقتوں کی امن کاوشیں دھری کی دھری رہ گئیں اور یورپ کو ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ 1914 تک یورپ چونکہ دو مخالف اتحادی کیمپوں میں تقسیم تھا۔ سربیا کے خلاف آسٹریا کے اعلان جنگ سے دونوں اتحادی کیمپوں کو اتحادی معاہدوں کے تحت ایک دوسرے کی مدد کے باعث تقریباً سارے یورپ کو تباہ کن جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ سربیا کی حمایت کے لیے روس نے اپنی فوجوں کو آسٹریا کے علاوہ جرمنی سرحد پر بھی متحرک کر لی، جس کے رد عمل میں جرمنی نے 1 اگست 1914 کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 2 دن بعد جرمنی نے فرانس کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ برطانیہ نے بھی جرمنی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ برطانیہ کے ساتھ اس کی ڈومینین ریاستیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ بھی مددگار رہیں۔ بلقان کے خطے میں سربیا روس کا اتحاد تھا، جبکہ وسطی طاقتوں جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے کیمپ کے ساتھ بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ شامل ہو گئے، جبکہ دوسری طرف اتحادی کیمپ برطانیہ، روس اور فرانس کی حمایت میں جاپان اور کچھ عرصے بعد اٹلی آ گئے۔ یورپ میں زمینی محاذ 2 تھے۔ مغربی محاذ پر جرمنی فرانس کے خلاف لڑ رہا تھا اور مشرقی محاذ پر وہ روس سے نبرد آزما تھا۔ بحری جنگ کا محاذ زیادہ تر شمالی بحر اوقیانوس رہا، جہاں جرمنی اور برطانیہ باہمی مقابل تھے۔ اگرچہ جنگ کا میدان زیادہ تر یورپ رہا، تاہم جلد یہ ایشیا، مشرقی وسطی اور افریقہ تک بھی پھیل گیا۔ مشرقی وسطی میں برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب قومی تحریکوں کی سرپرستی کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اہم کردار مشہور برطانوی ایجنٹ ٹی لانڈس کو سونپا گیا تھا۔ 1914 ہی میں جاپان نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اس کے چین اور بحر الکاہل کے مقبوضات پر قبضہ کر لیا، جبکہ برطانیہ اور فرانس نے افریقہ میں جرمنی کے 4 مقبوضات پر حملہ کر دیا۔ ایشیا اور افریقہ میں اپنی جنگی مہمات کے لیے برطانیہ اور فرانس سپاہی اپنی کالونیوں انڈیا، جنوبی افریقہ، سینیگال، مصر، الجیریا اور ہند جینی سے بھرتی کراتے تھے۔ برصغیر نے اپنے برطانوی حاکموں کے لیے تقریباً
13 لاکھ سپاہی اور مزدور فراہم کیے جو فرانس، افریقہ اور مشرقی وسطی کے محاذوں پر لگائے گئے۔ جنوبی امریکہ میں صرف برازیل واحد ملک تھا جو جنگ میں شریک ہوا۔ یہ اتحادیوں کا حامی تھا۔ آسٹریا اور جرمنی کا خیال تھا کہ وہ برق رفتاری سے فتح حاصل کریں گے اور یوں جنگ کا جلد خاتمہ ہو جائے گا، مگر ان کا اندازہ غلط نکلا۔ مغربی محاذ پر جرمنی نے بیلجیم پر قبضہ تو کر لیا، لیکن پیرس کی طرف پیش قدمی کے موقع پر تعطل پیدا ہوا۔ 3 سال تک فریقین کے درمیان خندقوں سے شدید لڑائی ہوتی رہی، جس میں لاکھوں سپاہی مارے گئے۔ مغربی محاذ موت کا میدان بن گیا تھا۔ یہ محاذ شمالی بحیرہ سے سوئٹزرلینڈ تک تقریباً 500 میل تک علاقے پر پھیلا تھا۔ یہ قتل گیری 1918 میں عروج پر پہنچی۔ اسی سال صرف فروری کے مہینے میں جرمنی کا فرانس پر حملے کے دوران دونوں فریقین میں ہر ایک اپنے 3 لاکھ فوجی مروا چکا تھا۔ سال کے اخیر تک ہر فریق کے 5 لاکھ سے زیادہ فوجی شکار ہوئے۔ مغربی محاذ پر بے پناہ جانیں مروانے کے باوجود دونوں فریق مشرقی محاذ پر بھی لاکھوں کی تعداد میں سپاہی بھیج رہے تھے۔ اگرچہ اس محاذ پر روس کی پوزیشن زیادہ تر کمزور رہی، تاہم اپنی بڑی آبادی کے باعث مزید سپاہی فراہم کرنا اس کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ مسلسل 3 سال تک جرمنی کو اس محاذ پر الجھائے رکھا۔ یوں کئی سال تک شدید قتل و غارت اور تعطل اس محاذ کا بھی خاصا رہا۔ اتحادیوں نے فروری 1915 میں قسطنطنیہ یعنی ترکی کے بحری راستے پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کی۔ ابنائے کی جنوبی جانب واقع جزیرہ نما گلیلی پولی پر مسلسل حملے کیے، مگر ترک فوج کے سخت دفاع کے باعث اتحادی کامیاب نہ ہو سکے۔ دسمبر 1915 میں تقریباً 2.5 لاکھ فوجی جانوں، جن میں زیادہ تر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھتے تھے، کے ضیاع کے بعد اس مہم کو ترک کرنے پر مجبور ہوئے۔ 1917 میں جنگ کا فوکس بڑے سمندروں کی جانب منتقل ہو گیا۔ شمالی بحر اوقیانوس میں جرمنی نے جنگی آبدوزوں سے بے دریغ حملوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس پر امریکہ کو تشویش تھی، کیونکہ بحری جہازوں پر ان حملوں سے امریکی شہریوں کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا تھا۔ امریکی صدر کی تنبیہ کے باوجود جرمنی نے کان نہ دھرے۔ جب جرمنی نے امریکہ کے 3 بحری جہاز ڈبو دیے تو اپریل 1917 میں صدر ولسن کا کانگریس کی تائید سے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ سے امریکہ اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں کود پڑا۔ جنگ میں امریکہ کے در آنے سے پلڑا اتحادیوں کے حق میں دکھائی دینے لگا۔ اگرچہ اس سے پہلے روس میں ہونے والے واقعات زار روس کی تخت سے دستبرداری نے مشرقی محاذ پر جرمنی کی کامیابی کی راہ ہموار ہوئی۔ مارچ 1917 میں زار روس کی جگہ لینے والی عبوری حکومت اگرچہ جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھی، مگر جنگ سے نڈھال روسی فوج مزید لڑنے سے انکاری تھی۔ نومبر 1917 میں وہاں بلشوک انقلاب آیا۔ نیا قائد لینن جنگ کے خاتمے کے حق میں تھا۔ چنانچہ مارچ 1918 میں روس اور جرمنی نے ایک سمجھوتے کے تحت باہمی جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ روس کا جنگ سے دستبرداری کے بعد رومانیہ میں مئی 1918 میں جرمنی سے معاہدہ کر کے جنگ سے نکل گیا۔ مشرقی محاذ پر جنگ سے روس اور رومانیہ کی کنارہ کشی کے بعد جرمنی نے تقریباً اپنی تمام فوج مغربی محاذ پر لگا دی اور مارچ 1918 میں فرانس پر آخری بڑا حملہ کر دیا۔ مئی کے اخیر تک اس سے پیرس صرف 40 میل دور تھا، مگر اس مہم جوئی میں جرمنی افواج تھک چکی تھی۔ وسائل کی سپلائی مشکل ہو رہی تھی۔ اسی صورتحال میں اتحادیوں نے بما 1,40,000 تازہ دم امریکی افواج کے ساتھ جوابی حملہ کر دیا۔ جولائی 1918 میں فریقین کے درمیان مان کی دوسری جنگ ہوئی۔ 2 لاکھ مزید امریکی کی آمد سے اتحادی بتدریج جرمنی کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہونے لگے اور جلد ہی وسطی طاقتیں ڈاواڈول ہونے لگیں۔ بلغاریوں کے بعد عثمانی ترک سرنگوں ہو گئے۔ اکتوبر 1918 میں آسٹریا بادشاہت کے خلاف اندرونی انقلاب برپا ہوا۔ جرمنی میں فوجی اور عام شہری کیسر جرمنی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ 9 نومبر 1918 کو کیسر کو ہٹا کر جرمنی کو جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ نئی حکومت کے نمائندوں نے فرانسیسی کمانڈر مارشل فوچ سے مل کر جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ یوں 11 نومبر 1918 میں جنگ عظیم اول کا اختتام اتحادیوں کی فتح پر منتج ہوا۔ تو دوستو اب ہم بات کریں گے جنگ کے نتائج اور اس کے اثرات کے بارے میں۔
नंबर 1, जानी नुकसान। 85 लाख फौजी हलाक हुए, 2 करोड़ से ज़्यादा जख्मी हुए, जबकि कहत, बीमारियों और कत्लो गारत से मरने वाले आम शहरियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। नंबर 2, सनत और ज़राअत पर तबाहकुन असरात पड़ने से यूरोप को शदीद मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा। यूरोपी सनती निज़ाम की तबाही के बायस आलमी मार्केट पर अमरीका और जापान का कब्ज़ा हो गया। नंबर 3, इस होलनाक जंग ने यूरोपी माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ और मायूसी के एहसासात फैला दिए। अकल, तरक्की और आला इक़दार से मुतल्लिक़ तवक्कुआत पर एतमाद मुतज़लज़ल हो गया, जिसका इजहार इस दौर के यूरोपी अदब व फ़न में किया गया। 3 सल्तनतों रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानी तुर्क का खात्मा हुआ और यूरोप का सियासी नक्शा बदल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।